اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تیسرا حصہ یعنی تھرڈ پارٹ اس کا خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے مختصر حالات جناب عبداللہ کے۔ آپ جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے، کنیت ابو احمد تھی۔ آپ کے والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے کئی بھائی تھے جن میں ابو طالب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جناب عبد المطلب آپ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا، اور اس کی تعمیل میں عبداللہ کو ذبح کرنے چلے۔ لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ قربانی کے لیے قرعہ ڈالیں۔ چنانچہ بار بار عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلتا رہا۔ عبد المطلب نے سخت اصرار کے ساتھ انہیں ذبح کرنا چاہا، لیکن اونٹوں کی تعداد بڑھانے سے قرعہ کے 100 تک لے گئے۔ بالآخر 3 بار عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں پر قرعہ نکلا اور عبداللہ ذبح سے بچ گئے۔ اس کے بعد آپ کی شادی قبیلہ زہرہ میں باب بن عبد المناف کی صاحبزادی آمنہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ آپ نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ مقام ابوا میں دفن کیے گئے۔ آپ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام برکت اور عرف ام الایمن تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ حضرت ہاشم کے پوتے، عبد المطلب کے بیٹے اور جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ آپ کا اصلی نام عمران تھا، کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت عمر مخدومی تھی۔ عبد المطلب کے بعد پیغمبر اسلام کی پرورش آپ نے شروع کی۔ تا حیات ان کی نصرت اور حمایت کرتے رہے۔ مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ ابو طالب کا یہ طریقہ تعزیز رہا کہ حضرت کو اپنے ساتھ سلاتے تھے اور جہاں جاتے تھے ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آپ نے حضرت کی حفاظت کی اور انہیں کسی قسم کا غضنفر نہیں پہنچنے دیا۔ بی بی خدیجہ رب سے شادی کی خواہش کی اور نسبت ٹھہر گئی۔ جناب ابو طالب نے حضرت کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا اور ابو طالب کے خطبہ کی ابتدا ان لفظوں سے ہوئی: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ علامات کا بحوالہ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہنا ہے کہ ابو طالب ایمان کے تحفظ ہیں، اصحاب کہف کی مانند تھے۔ علامہ سیوطی کا کہنا ہے کہ حضرت کے آباء و اجداد میں ایک شخص بھی مشرک نہ تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت اسد تھیں جو سن 162 میں ایمان لائیں اور 2 ہجری بے مقام مدینہ منورہ انتقال فرما گئی۔ آپ کے انتقال 85 سال کی عمر میں ہوا، سال 1062 میں ہوا۔
آپ کے انتقال کے سال کو رسول اللہ نے عام حزن سے معصوم کر دیا۔ جناب عباس، آپ جناب حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور پیغمبر اسلام کے چچا تھے۔ آپ رسول پاک سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ آپ کا قد طویل اور بدن خوبصورت تھا۔ آپ ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے۔ آپ بڑے صاحب رائے تھے۔ آپ نے فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شرکت کی تھی۔ آپ کے 10 بیٹے تھے اور کئی بیٹیاں تھیں۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 88 سال کی عمر میں بتاریخ 12 رجب 32 ہجری بے مقام مدینہ منورہ انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ جناب حمزہ، آپ جناب حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے اور حضرت کے چچا تھے۔ آپ کے والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو کہ جناب آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ آپ نے بعثت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور بڑے نمایاں کیے تھے۔ جنگ احد میں شریک ہوئے اور زبردست نبرہ آزمائی کی۔ 31 کافروں کو قتل کرنے کے بعد آپ کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر پڑے، جس کی وجہ سے پشت سے ذرا ہٹ گئی اور ایک وحشی نامے حبشی نے تیر مارا۔ آپ اسی وقت بتاریخ 5 شوال 3 ہجری شہید ہو گئے۔ آپ کی عمر 57 سال تھی۔ نماز جنازہ رسول خدا نے خود پڑھایا۔ کافروں نے آپ کو مسلح کر ڈالا اور ہندا نے آپ کا جگر چبا ڈالا۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ 40 ہجری میں جب امیر شام نے نہر کھدوائی تو 14 عہد کی قبریں کھدائی گئیں اور اس سلسلے میں ایک تیشہ حضرت حمزہ کے پیر میں لگا، جس سے خون تازہ جاری ہو گیا۔ اللہ۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور حضرت علی علیہ السلام۔ جار بکری کا کہنا ہے 2 بیٹیاں تھیں، ام ہانی اور جوانہ۔ طالب نے جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو سمندر میں گرا کر ڈبو دیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ عقیل، آپ 590 عیسوی میں پیدا ہوئے اور حدیبیہ کے موقع پر اسلام ظاہر کیا اور 8 ہجری میں مدینہ آ گئے۔ جعفر، آپ صورت اور سیرت میں آپ رسول اللہ کے بہت مشابہ تھے۔ آپ نے شروع میں ایمان ظاہر کیا۔ آپ نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں میں شرکت کی تھی۔ آپ کو جمادی الاول 8 ہجری میں جنگ موتا کے لیے بھیجا گیا۔ آپ علم لے کر زبردست جنگ کی۔ آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، علم دانتوں سے سنبھالا اور آخرکار آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان کے ہاتھوں کے عوض خدا نے جنت میں جو زمردین پر عطا فرمائے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ آپ کے شہید ہوتے ہی پیغمبر اسلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسماء بنت امیس کے گھر ادائے تعزیت کے لیے گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ حضرت کے گھر کھانا بھیجو۔ آپ نے اس سال کے 41 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کے جسم پر 90 زخم تھے۔ آپ کے 8 بیٹے چھوڑے، جن کی ماں اسماء بنت امیس تھیں، جن میں عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر
زیادہ نمایاں تھے۔ عبداللہ جعفر کی نسبت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی، اور محمد جعفر کی بی بی ام کلثوم سلام اللہ کے ساتھ شادی ہوئی۔